ہیلتھ کارڈ والی بات جو ہے کہ لوگوں کا اگر مفت علاج ہوگا تو کیا برائی ہے؟ کیا برائی ہے؟ دیکھیں یہ سارے سیاستدان میرے ہی ہیں، اور سارے پاکستانی ہیں، یہاں تک کہہ آپ دیا اپنے کہ اپنے کام کرو۔ آپ کا ہر جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہی ہے۔ وہی چند لوگ کبھی اس جماعت میں ہیں کبھی اسی جماعت میں ہیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں، ان سے ہم بہت ان کو دیکھ چکے۔ کا یہ رول ہے کہ آج بھی لگ بھگ پاکستان میں کوئی 22,000 جعلی وکلا میں ان کو کیوں کہوں، وہ پریکٹس کر رہے ہیں، کیا ان کا کردار ہے، ان کو یہ نہیں نکال سکتے، وہ وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کالجز 106 کالجز پاکستان کے اندر بند کیے تھے، انہوں نے سارے کھول دیے کہ صرف ملتان میں 12 گھوسٹ کالجز ہیں جو کالجز ہیں ہی نہیں۔ تو ان کو اجازت کیوں دی گئی؟ یہ ہماری بار کاؤنسلز کی کمزوری ہے جو یہ کام نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون جو اپنا بچہ لے کر گئی اور انہوں نے کہا جی یہ شکر بہت کھاتا ہے، اس سے منع کیجئے۔ آپ نے کہا کل لے کر آنا، تو کل انہوں نے کہا بیٹا یہ میٹھا نہ کھایا کریں، اس سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کل تک میں خود بھی شکر کھاتا تھا۔ تو جس چیز کو آپ خود اپنے اوپر رائج نہیں کرتے وہ دوسروں کو کہنے کی بات نہیں ہے۔ باقی ادروائز سچی بات کہنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر 41ویں کے بعد 42ویں پیغمبر نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا کام صرف حق بات کہہ دینا ہے۔ تو ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن کیا سچ بات کہنی چھوڑ دے؟ سچ بات کہنی پھر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ جس شخص نے کہا کہ سورج جو ہے وہ اس کے گرد زمین گھومتی ہے، انہوں نے کہا اس کو پھانسی دے دو، اور 200 سال بعد جا کے اس سے معافی مانگی ہے کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ کیونکہ آفاقی سچ جو ہے وہ کامیاب ہو کے رہتا ہے، اور ہمیں بھی سچ بولنا ہے، دوسرا بہادری دکھانی ہے، ارد گرد اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو بیکار بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں آج کل ایک چیز ہوتی ہے جسے تربیت کہتے ہیں، تعلیم تو ہے تربیت کوئی نہیں ہے۔ سر میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں، پاکستان کا سب سے ٹاپ ادارہ ہے، وہاں پہ بچے کہتے ہیں سر اگر آپ مجھے 0.2% اور دے دیتے تو میرا A+ آ جانا تھا۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا میں آپ کے پاس آ کے بڑا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہوں، ایک اسلام آباد کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں کہ 22ویں گریڈ والا بندہ 21ویں گریڈ والے سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح آپ گریڈ کانشیس ہو۔ میں نے کہا یہاں پہ زندگی میں نا اس کی دوڑ کے اندر یہ A+ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا۔ میں نے بہت سارے گولڈ میڈلسٹ فیل ہوتے ہوئے دیکھے، زندگی اس سے آگے بھی ہے۔ آج سے 250 سال پہلے دنیا میں کوئی ڈگری نہیں ہوتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں یہ ارسطوٹل کے پاس کون سی ڈگری تھی، نیوٹن کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ یہ تو 250 سال پہلے کیپٹلزم کا نظام آیا، انہوں نے کہا جی ایک لیول پہ لوگ سوچیں یہ میٹرک ہے، یہ FA ہے، یہ BA ہے، تو شدولہ شاہ کے شوہے پیدا ہو جائیں جو کہ نئی بات کریں نا، تو آپ کے پاس گریڈ زیادہ ہیں۔ بچے آپ کے جتنے گریڈ سارے بہن بھائیوں کے مل کے ہیں، ہمارے نہیں آئے تھے جتنے آپ اکیلے کے آگے ہیں، لیکن زندگی جو ہے یہ پریکٹیکل چیز ہے، اور جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کرتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بات نہیں بنتی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تجربے کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ آج ینگ بچی جو ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے امی جی تانوں کی پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ جب تک یہ تربیت، اور ماں باپ کا بھی یہ قصور ہے، ہم نے آپس میں ڈائلاگ چھوڑ دیا ہے، اور وکالت میں بھی یہی پرابلم ہے کہ جو سینئر وکیل ہے وہ ایک ینگ لائر کے ساتھ اپنی پراسپیرٹی اور اپنا علم شیئر نہیں کر رہا، اور جو ینگ لائر ہے وہ کہتا ہے جی ایک دم میں ٹاپ پہ چلا جاؤں۔ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دی ٹاپ، یو ہیو ٹو ورک یور وے اپ۔ ہمیں یہ ڈائلاگ آپس میں بڑھانا ہے، فیملی لیول پہ بھی پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اب یہ کووڈ کے دوران کئی ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو جو نا اس دوران میں انہوں نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں، ملے ہیں، صبح کام کرنے چلے گئے، بچے بھی رات کو لیٹ آئے، اور لوگ جو ہیں انہوں نے یہ جو موبائل فون ہے اس کے ذریعے سے ہزاروں میل دور کے لوگوں کو قریب کر لیا ہے، اور قریب والے آپس میں گفتگو نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اور ان کو آگے منتقل کرنے کی بات ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے جو ہیروز ہیں ان کے اوپر اختلافات نہیں کرنے چاہیے۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی ایک جماعت سے ہے، کوئی دوسری جماعت سے، ملک ہے تو سب کچھ ہے، ہم کراؤڈ ہیں، ہم آج تک نیشن نہیں بن پائے۔ ہمیں نیشنل معاملات پہ کنسنسس کرنا ہے۔ اس ملک کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں؟ ایک پہلا مسئلہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، ہمیں اسے کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، ورنہ اتنے لوگوں کے لیے تو مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پانی، گیس، بجلی، یہ والی چیزیں کم ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ بندوبست کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہمارا عدلیہ کا نظام لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا، ہمیں سہل اور سستا انصاف سب لوگوں کو دینا ہے،
اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس میں ہمیں کمی ہے. ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا احتساب کا نظام بالکل اکراس دی بورڈ نہیں ہے. سب کا احتساب ہو، ایک قانون، ایک عدالت، ایک پروسیکیوشن اور سب کا احتساب اکراس دی بورڈ. اس کے اندر کوئی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلو آئیڈ بیبی نہیں ہے، کسی کو سرخاب کے پرنے لگے. کنسسٹنٹ اور سب کا احتساب ہوگا تو لوگ مانیں گے. ایک پارٹی صرف دوسرے کا احتساب کرے یہ انصاف نہیں ہے. ایک ادارے کا احتساب نہ ہو صرف دوسرے کا ہو تو یہ فیئر نہیں ہے. یہ صحیح لانا ہے. ہمیں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ لانا ہے. لیول پلینگ گراؤنڈ ہو، سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک جیسے مواقع ہوں. جو خرچہ ہے اس کو کم کیا جائے، لوگوں کو میرٹ پہ منتخب کیا جائے. جیسے سیاسی جماعتیں وہ اپنے انتخابات کرائیں، آپ لوگوں کو سپورٹ کریں اس لحاظ سے. تو یہ سب کچھ آپ کریں گے تو پھر تو کوئی اچھا نظام آئے گا. ورنہ وہی چند لوگ کبھی اس جماعت میں ہیں کبھی اسی جماعت میں ہیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں. ان سے ہم بہت ان کو دیکھ چکے. ہمیں میرٹ بیسڈ جو ہے وہ باتیں کرنی میں ہیں. پھر یہ کہوں گی آپ کی بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کا لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انصاف کو جب ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پھر سالو آؤٹ ہوتی جاتی ہیں. جس معاشرے کے اندر انصاف نہ ہو وہ ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں کیونکہ انصاف نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے لوگوں کو انصاف دے پائیں اور کیسے لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز ملیں. جیسے عام لوگوں کا سوچیں، دیکھیں 70% اس ملک کی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، ان کا کوئی نمائندہ اسمبلی کے اندر ہے ہی نہیں. وہاں سے بھی جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ شہروں کے معاشرے رہ سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا سر چلے، یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی. اچھا ہمارا یہ پروگرام ہے وکالت اور سیاست، تو جناب نے سیاست بھی بڑی دبنگ کی ہے، اور جیسے بھی آپ سیاست میں آئے ہیں ہاتھ ساتھی آئے ہیں، پسند سے آئے ہیں، والد صاحب نے کہا چلو بھئی الیکشن لڑو، آپ نے لڑ لیا، اور آپ بہت چھوٹی عمر میں آپ صدر لاہور بار ایسوسیشن جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اور یہ بہت اعزاز کی بات ہے سر. تو آپ صدر رہے. اچھا آپ یہ صدر کیسے بنے، اور پھر بطور صدر آپ نے وہ ایک سال کے اندر، میں سمجھتی ہوں 365 دن بڑے تھوڑے سے لگتے ہیں، ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا 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 ایسے ہی کہ دوست جو ہے وہ آج بھی یاد کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ پہلا پتھر میں نے مارا تھا. وہ کہتے ہیں جو دانش ہے نا اس کا تعلق صرف عمر کے ساتھ نہیں. ہاں کوئی اگر بندہ جوانی کے اندر بیوقوف تھا تو وہ بوڑھا ہو کے بھی بیوقوف ہی ہے. بزرگوں کی عزت کرنا اپنی جگہ پہ یہ جنرلی. تو ابھی بھی میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، بڑے بڑے بڑھیا قسم کے لوگ نئے آ رہے ہیں. صرف یہ آرگومنٹ کرنا کہ ابھی تمہاری عمر کتنی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. نوجوان بہت سارے بہت بڑھیا ہر فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کی میں بات کروں گا. ہماری بچیاں دے ہیو آؤٹ کلاس دا مین ان پاکستان، ویسے بھی زیادہ ہیں، ہر شعبے کے اندر جو ہے نا اپنا وہ رول ادا کر رہی ہیں. اسی طرح میں نے پٹ کیا، میرے والد صاحب نے مجھے پٹ کر دیا تھا، تو میں نے بڑے سینئر لوئرس کو ہرا کے وہ الیکشن جیت لیا. جب جیت لیا تو میں نے نا ایشو بیسڈ کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، میں تو ملک معراج خالد صاحب کی مہربانی ہے، وزیر اعظم کے طور پہ میری اوتھ ٹیکنگ پہ آئے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ آ کے ہمیں ایک یہ عوام عدل کے ساتھ والا پلاٹ دیا، یہاں پہ لیفٹس بنوائی. میاں شہباز شریف سے تشریف لائے تھے، وہ کوئی 1 کروڑ روپیہ میری بار کو دے گئے. اس سے ہم نے کافی سارے جو ہے نا فلاحی کام جو ہیں وہ کیے. لیکن میں جنرلی بتاؤں کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہ فلاحی کام کیے، اجتماعی کام کرنے چاہیے. مثلا میں میاں اسرار صاحب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر ایک کلینک بنایا، وہ سب کے بینیفٹ کے لیے، ہر کوئی اس سے جو ہے فائدہ لے رہا ہے. اسی طرح میڈم آسمہ جہانگیر نے جو لائرز ہاسٹل بنایا، اس سے سب کو بینیفٹ ملتا ہے. وہ بہت ایک اچھا کام ہے، اجتماعی کام ہے. تو حکومتوں سے اس کی کٹی کے اندر سے عزت سے اپنا حصہ لانا کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح یہ سبزہ زار کے اندر ایک سکیم جو بنی تھی، ایک ملک صاحب یہ والے پلاٹس لائے ہمارے، لیکن ایسی کوئی آئی نہیں ہے. کیا ریزن ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے بہت عرصے کی بات ہے اس وقت، جی جنید صاحب کا دور تھا. آپ درست فرما رہی ہیں. ایون سپریم کورٹ کی جو کتنے سالوں سے وکلا نے اتنے سارے پیسے دیے ہوئے ہیں، اجتماعی کام کرنے کی لوگ جو ہے کوشش نہیں کرتے. ایک تو اجتماعی کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو میں سب چیزوں پہ زور دوں گا وہ یہ ہے کہ وکلا کی نا ٹریننگ کرنی بھی چاہیے. جج صاحبان جن کے ساتھ مجھے اعزاز حاصل ہے، میں بہت سے کنسلٹنٹ اینڈ ایڈوائزر کے طور پہ ان سے کام کیا ہے، میں ججز کو جانتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں لکھ پڑھ کے کرتے ہیں، اور وکلا جو بات کرتے ہیں وہ زبانی کرتے ہیں. دیکھیں پڑھی لکھی تنقید کرنے کا کوئی جو ہے نا کنٹمپٹ لگتی ہے، وہ پبلک پراپرٹی ججمنٹ ہوتی ہے، اس پہ آپ کرٹیسائز کریں. نیا لا بنانے کے لیے لیجسلیٹرز کو گائیڈ کریں. وہ تو ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں، اور ہمارے جو اپوزیشن والے ہیں وہ کہتے ہیں آپ دو اٹھ بیٹھے تو مناؤ کون وے، وہ بائیک آؤٹ کر کے باہر آ
جاتے ہیں, وہی قانون جو ہے اس سے وہ سفر کرتے ہیں. ان کو ایک گائیڈ لائن کس کا کام ہے؟ وکلا کا دینا. تو قانون میں جہاں پہ سکم ہے ان کو درست کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. دوسری بات ہے جو نئے نئے قوانین آ رہے ہیں ان کو ہمیں پڑھنا ہے اور لرن کرنا ہے. تو جو ٹیچنگ ہے اور جو ٹریننگ ہے یہ ایک اسینشیل پارٹ ہے. یہ بار جو ہے یہ مس کر رہی ہے, بار اس پہ کام بالکل نہیں کر رہی. اچھا سر, آپ کے حوالے سے تھوڑا سا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, یہ ابھی ماضی اتنی دور بھی نہیں, تھوڑے دن پہلے کی باتیں ہیں جب یہ الیکشن ابھی نہیں ہوا تھا. اچھا, یہ جو سپریم کورٹ کے ہمارے ایڈوکیٹس کے پلاٹ ملے تھے وہاں اسلام آباد میں, اس پہ بڑا ایشو چلا تھا, وہ کیا ریزن تھی سر؟ وہ کیسے آگے سے پیچھے کیسے چلے گئے اور کیسے اتنی جگہ چھوڑ دی, وہ مطلب واٹ واز ریزن, کیوں؟ جی اس کی میں آپ کو ایک ریزن بنیادی بتاتا ہوں. پہلے تو نا جی وہ آئیڈیا غلط کنسیو کیا گیا ہے. انہوں نے ایک جگہ کے اوپر لوگوں سے وہ 40 لاکھ روپے لیا ہے کہ آپ کو پلاٹ لے کے دیں, اور سال سے بیچاروں کے پیسے پڑے. انہوں نے اس کی ایکوزیشن جس طرح سے کروانی چاہیے تھی وہ نہیں کی. پھر سپریم کورٹ نے ایک بڑا اعلیٰ کام کیا اور وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ یہ ایکوزیشن درست ہے, اور یہ ہمیں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو جو ہے منسٹری کو اس کے اندر سے وکلا کی اسکیم ایک ڈیولپ کرا کر دینی ہے. ہم نے اس کو فالو اپ کوئی نہیں کیا. اب ہم اس جگہ کی بجائے ایک متبادل جگہ لے رہے ہیں اور یہ پرائیویٹ نیگوسیشن سے لے رہے ہیں. چلیں اگر آپ لے ہی رہے ہیں, متبادل جگہ بھی لے رہے ہیں, اٹ ہیز ٹو اینڈ اپ سم ویئر. آپ وکلا کو جو ہے وہاں پہ وہ پلاٹس لے کر دیں, اور میں کہتا ہوں بلکہ اس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے کہ اور لائرز ہیں اور جو لوور کورٹس کے وکلا ہیں جو سپریم کورٹ کے لائرز ہیں ان کا بھی تو حق ہے نا. یہ آپ نے درست کا بڑی پرانی یہ اسکیم بن گئی. تو اگر آپ پراپر طریقے سے یہ بات کریں تو اپنے لیے یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اور ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ پوری کرنا, اس کو فالو اپ کرنے میں کوئی اتنی دیر نہیں لگتی. میں سمجھتا ہوں تسلسل کے ساتھ باہر کے جتنے عہدیداران سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا صحیح معنوں میں توجہ نہیں دی. اب والوں میں وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ کرے کہ یہ لوگوں کا وعدہ جو ہے وہ وفا ہو جائے, لیکن یہ کنسسٹنسی نہیں ہے. ابھی تک تو لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں. وی ہوپ اینڈ وی لیو. میں نے سپریم کورٹ کے موجودہ جو صدر ہیں احسن بون, آئی واز انسٹرومنٹل ان سپورٹنگ ہم. چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کو میں نے کہا بھائی آپ جو بھی کام ہے, اور تو پرسنل لیول پہ لوگوں نے آپ نے پتہ نہیں کچھ کرنا ہوتا نہیں ہے کرنا ہوتا, پلیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وکلا کا اجتماعی مسئلہ ہے یہ تو حل کر دیجئے. لیکن صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو اور بہت ہے. آپ ذرا ایوان عدل وغیرہ جا کر دیکھیں, اب تو ججز جو ہیں وہ پراپر کورٹ رومز میں نہیں بیٹھ رہے ہیں, لائرز کے لیے چیمبر کوئی نہیں ہے, ان کی ہاؤسنگ کی ضروریات نہیں ہیں, اور کورٹ کے اندر جو ہے کام کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے, کورٹ سسٹم ڈیلیوری نہیں کر رہا, ٹرائلز ہوتے بہت کم ہیں. تو یہ سارے کا سارا اوور آل ایک اجتماعی مسئلہ ہے وکلا کا, اور میں سمجھتا ہوں اس کو حل کرنے کے لیے اب بھی حکومت وقت کے پاس جا کر بغیر کوئی کمپرومائز کیے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو 3-4 بڑی باتیں بتاتا ہوں. ابھی پرائم منسٹر نے ایک اسکیم اناؤنس کی ہے کہ لوگوں کو سستے گھر جو ہیں وہ 3.5 مرلے کا جو گھر ہے اس کے اندر 10,000 روپیہ مہینہ سے جو مل سکتا ہے. اس کے اندر اگر لائرز کو شامل کرا دیں تو پاکستان کے 45-50 ہزار لائرز جو ہیں وہ سستے گھر ان کو مل جائیں. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ویسے سر اے جی صاحب سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم نے لائرز کو شامل کیا ہے. نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا ابھی تک نہیں ہوا. میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ تمام عہدیداران جو ہمارے ہیں, کوئی بات نہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی اسی ملک کے پرائم منسٹر ہیں. آج اگر ہم نے پہلے جو دوسرے پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی بلاتے رہے ہیں اور ان سے بلا کراتے رہے ہیں, تو ان سے بھی یہ بات کرائیں. اجتماعی کام ہے ایک یہ کام. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے شاہ چراغ کے پاس جو ہائی کورٹ کا ہے, اگر وہاں پہ ایک پارکنگ بن جائے اور اس کے اوپر کمرشل پروپوزیشن یہ بن جائے کہ کچھ ہم کرائے وغیرہ پہ جگہ دے سکیں تو بار کو مستقل آمدنی ہوگی, اور ہمارے جو ہیں بار کے سارے خرچے وغیرہ, ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ یہ بھی پورے ہوں گے. یہ دوسرا کام ہے جو کروایا جا سکتا ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ میرا ایک سجیسٹ میں نے کی ہوئی ہے امینڈمنٹ کس میں, اسٹیمپ ایکٹ میں, اور وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی کنونسنگ ہے وہ وکیل کے ذریعے سے ہونی چاہیے. اب ولایت وغیرہ میں سولیسٹرز یا بیرسٹر کے ذریعے سے جتنی دیر تک کوئی کنونسنگ نہیں ہوتی تو اتنی دیر تک وہ ویٹ نہیں ہوتا, بلکہ اسکرو اکاؤنٹ سے پیسے جو ہیں منتقل ہوتے ہیں. تو آپ یہ بھی کہیں کہ یہ کویکس نہیں کریں گے, صرف وکلا کریں گے, تو پاکستان کے تمام وکلا کو عزت کا روزگار مل سکتا ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں بڑا پیسہ. سر یہ اس پہ آیا تھا لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی سر. وہ امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے جی ایک امینڈمنٹ چاہیے اسٹیمپ ایکٹ میں, وہ ہمیں کروانی چاہیے. حکومت وقت کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے, بار کے لوگوں کو بھی. میری امینڈمنٹ ادھر پڑی ہے, بلکہ میں فروغ نسیم صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, وہ بھی ہماری کمیونٹی سے ہیں, کہ یہ امینڈمنٹ کرا دیں, یہ لائرز کو اجتماعی فائدہ ہوگا, یہ آپ کر لیں.
یہ کرنے میں کیا رہ جائے. اب آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کے اوریجنل جورسڈکشن کے کیس ہیں یا آر ایف ایز ہیں یا مرڈر ریفرنسز میں 2 لائرز کو انگیج کرنا رولز کے مطابق مسٹ ہے. اگر یہ امپلیمنٹ کر دے تو ہر بڑے وکیل کو اپنے ساتھ ایک ینگ لائر بھی رکھنا پڑے گا اور اس کو بھی اس کی فی ملے گی. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو اس کو بھی ایکسپوجر ملے گا, ٹریننگ ملے گی, اور اس کی پراسپیرٹی میں بہتری آئے گی, وہ بھی پیروں پہ کھڑا ہوگا. مطلب سینئر وکیل اگر 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے تو کیا ینگ لائر کو اندر اس کے اندر یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ 20-25 ہزار اس کو مل جائیں. اور دوسرا یہ کہ کیس اڈجرن ہوگا, یہ مشروط کر دیں کہ اگر سینئر آرگو نہیں کرے گا تو پھر ینگ لائر آرگو کرے گا, تو اس طرح سے اس کی یہ ٹریننگ ہوگی. تو یہ وہ اجتماعی کام ہیں جو بالکل آسانی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں, جو کر نہیں سکتے. کوئی اتنی ہرڈلز نہیں ہے, جو کوئی اتنی ہرڈلز نہیں ہے. تو لیکن یہ لوگوں نے ایک انا کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بار کو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جو بار کا صدر ہوتا ہے یا بار کا جو بھی عہدیدار ہوتا ہے, وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ تو بار میں بہت کم ہیں. زیادہ تر لوگ تو ہماری طرح کے پروفیشنل لائرز ہیں جو کسی سیاسی جماعت کو بلانگ نہیں کرتے. تو ہم ووٹنگ بھی اس بنیاد پہ نہیں کرتے. تو اس وقت وہ کسی ایک پارٹی کا پوائنٹ آف ویو جو لینا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں ان کے مینڈیٹ کی نگیشن ہے. دے آر پریزیڈنٹس آف ایوری باڈی ان دا بار. کوئی جونیئر ہے, کوئی سینئر ہے, کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, وہ ان کے نمائندے ہیں. لیکن بہت اچھی بات کی آپ نے, سوری آپ کی پھر بات میں نے کاٹی, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ان لوگوں نے ایک لمبا ایشو بنا لیا تھا کہ ہماری باڈی یا فلاں کیبنٹ وہ کیوں وزیر اعلیٰ کے پاس جائے یا پرائم منسٹر کے پاس جائے. یعنی وہی آپ کی یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جب ہم کسی بھی بار کے عہدیدار بنتے ہیں تو ہم کسی سیاسی پارٹی کے کوئی عہدیدار نہیں ہوتے, ہم بار کے عہدیدار ہوتے. بار کی ویلفیئر کے تو ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی بزدار کو جان دی کیڑی لوڑ ہے, عمران خان ملن دی کیڑی ضرورت ہے. حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. وہ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے جنیجو صاحب نے ہمیں این بلاک والی اسکیم کے جو پلاٹ دیے, اس کے بعد ہمیں میاں نواز شریف نے این بلاک کے دوسرے پلاٹ کے پیسے دیے. ہماری جو لائر چیمبر بنے ہوئے ہیں ضلع کچہری کے اندر, یہ ہمیں جنیجو صاحب نے دیے. ہمیں ہائی کورٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس وقت بھی میاں نواز شریف سے پیسے لیتے رہے ہیں. ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے یہ ہاسٹل کا جو ہے پلاٹ لیا ہے, اور آصف زرداری صاحب سے پیسے لے کے اس کے اوپر تعمیرات کی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ کون سی قباحت ہے. اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا وکیلوں نے فالو کیا. وکیل تو آزاد ہوتے ہیں, تو اب کیا ہو جائے گا, کوئی کمپرومائز تھوڑی کرنا ہے. لیکن آپ اگر وقت, اور یہ دیکھیں یہ ہم میں سے لوگ, ابھی آپ نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی بات کی, ہمارے بار کے صدر ہیں احمد اویس صاحب. اگر تحریک انصاف کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل ہیں تو وہ کوئی ہمارے اپنے وہ نمائندے بھی تو ہیں. فروغ نسیم صاحب جو لاء منسٹر ہیں پاکستان بار کونسل کے جو ہیں وہ ممبر رہے ہوئے ہیں. آپ کے بابر اوان صاحب جو ہیں وہ بار کے عہدیدار نہیں ہیں. آپ کے علی ظفر صاحب جو تحریک انصاف کے لائر ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں. تو یہ سارے ہمارے لوگ, اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ نون میں ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ہمارے پروفیشنل لائر گروپ کے بندے ہیں. اسی طرح احسن بون صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہوا ہے, تو وہ ہمارے نمائندے. تو اس میں سیاسی باتیں نہیں لانی چاہیے. بار کا اجتماعی فائدہ ہے, اور کمپرومائز نہ کریں. سٹینڈ ہم نے وہ لینا جو بار کا ہے. لیکن یہ بھی کہاں لکھا ہے کہ ہر وقت تنقید کرنی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جو تنقید ہوتی ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ اگر حکومت وقت کوئی اچھا کام کر رہی ہو نا, تو یہ بھی جرنلسٹوں کی ذمہ داری ہے اور ہرکزم ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کر دیں اچھے کام کو. جہاں برے کام کو ہم لائک واچ ڈاگ ہوتے ہیں نا جی, جو معاشرے کے باشعور طبقات ہیں جن میں میڈیا بھی شامل ہے, تو ہم نے جہاں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے اور اس کا حل پیش کرنا ہوتا ہے, وہاں اچھی بات کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں والدین کے لیے جو قانون بن گیا کہ جی آپ والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتے, تو انہوں نے پابند کر دیا ہے کہ جو بچے ہیں اگر نکالیں تو ان کے خلاف جو ہے کرمنل کیس ہو سکتا ہے, اور اگر ماں باپ چاہیں تو ان کو 14 دن کے نوٹس پہ نکال سکتے ہیں. تو یہ تو اچھی قانون سازی ہوئی ہے. تو اچھی چیز کو داد بھی دے دینی چاہیے, اور آئندہ کے لیے جو برائیاں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے, تاکہ معاملہ آگے چلتا رہے. بلکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں کہ آج کی جو اپوزیشن ہے کل کی حکومت ہوتی ہے, آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوتی ہے. آپ بنیادی جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ کنسنسس کریں اور چیزوں کو آگے چلتے رہیں, تاکہ وہ چلتی رہیں. وہ آپ نے پہلے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بڑی اچھی کام ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جو دوسری حکومت آئی اس نے اس کو ختم کرنا ہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیونکہ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ترقی کا مقابلہ کریں. آپ کہیں جی انہوں نے یہ اچھا کام کیا, اس کا اگلا کام میں اچھا کرتا ہوں. اگر موٹر وے میاں نواز شریف نے بنائی ہے تو اس کے بعد اگر پرویز لائی نے اچھا کام کیا کہ نیو مری موٹر وے بنائی ہے, یا مشرف صاحب نے ایک نئی موٹر وے اگلی بنا دی, اور عمران خان صاحب اب نئی جو موٹر ویز کا افتتاح کر رہے ہیں بنا رہے ہیں, تو یہ کنسسٹنٹ سلسلہ اپنے
بندی خدمت کرو کر کے چلے جاؤ. اگر 1122 آیا تھا تب وقت اچھا تھا, تو اب 911 کی اگر نئی چیز آ رہی ہے کہ لوگوں کو ایمرجنسی ہو تو ہم ان چیزوں کو سپورٹ کرنا سر چاہیے. میں پرویز الہی صاحب کو بالکل, بلکہ اس پروگرام کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ میں کوئی ذاتی طور پہ نہ میں آج تک ان سے اس طرح بیٹھ کے ملی ہوں ایسے آتے جاتے, لیکن جو ان کے یہ 2 کام ہیں نا سر, 1122 کی سروس اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ادھر بنایا ہے ملتان میں, آپ دیکھیں یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. میں سمجھتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے گیا ان کو, ان کے یہ کام. بڑے لوگ ملتان سے یہاں آتے ہوئے مر جاتے تھے, ہارٹ پیشنٹ آپ کو دیکھو ان کے پاس کتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ ملتان میں اگر وہ انہوں نے ہاسپٹل بنایا, انہوں نے بڑا نیکی کا کام کیا. دوسری بات یہ دیکھیے جی, ابھی یہ اس حکومت کا یہ اور کام میں اس کو سمجھتا ہمیں ہوں appreciate ہیلتھ کرنا کارڈ چاہیے. والی بات جو ہے کہ لوگوں کا اگر مفت علاج ہوگا تو کیا برائی ہے, کیا برائی ہے. دیکھیں یہ سارے سیاستدان میرے ہی ہیں, اور سارے پاکستانی ہیں, یہاں تک کہہ آپ دیا اپنے کہ اپنے کام کرو. آپ کا ہر جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہی ہے. جی بالکل اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے سر. جو بات اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا اب چاہیے. اس بات کو خام خواہ لے کے ہم ایشو بنائے, ہم نے تو کسی کو کوئی ایشو نہیں بنانا. بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں, جو نواز شریف کے اچھے کام ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کریں, آپ شہباز شریف کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کریں. اب آپ دیکھیں بزدار صاحب جو اچھے کام کریں ان کو اپریشیٹ کریں. اسی طرح پرائم منسٹر جو عمران خان نے کام کیے, جو پھر یوسف زاہ گیلانی صاحب کے زمانے میں. اب پچھلے دنوں میں ملتان گئی تو میں نے دیکھا یہ ایک بڑی بات میں اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, ہم نا ہر وقت ہر ایک کو تنقید کرتے ہیں. ہماری فوج کا جو اچھا کام ہے یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح پلوامہ کے اوپر انہوں نے جتنا زبردست رسپانس دیا تو آج انڈیا کو ضرورت نہیں ہوئی. آج کراچی امن کا گہوارہ ہے, انہوں نے کیا ہوا ہے. ہماری ڈیورنٹ لائن کے اوپر اگر باڑھ لگ گئی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہم شام کو گھر آئیں گے نہیں آئیں گے. جس ملک میں سیکورٹی ہے تو جو جوانوں نے قربانیاں دی ہیں, اپنا ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. ان کی قربانیاں کو بھی دیکھیں, ان کے حق حکمرانی کو ہم نہیں مانتے, لیکن ان کے اچھے کاموں کو بھی ہم تنقید کرتے ہیں. یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے اس میں جب رہتے ہوئے وہ اچھے کام کرتے ہیں تو پھر. اچھا سر ایک اور بات بتائیے, آپ نے صدر تو آپ رہے, آپ اس میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے خوش بھی رہے, لیکن جب آپ ممبر پنجاب بار کونسل بنے وہ آپ کا تجربہ بڑا ہی بیٹر رہا ہے, تو اس کا ذرا مختصراً بتائیے کہ وہ کیوں نہیں آپ کو پسند آیا. لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں ممبر پنجاب بار کونسل بننے کے لیے. الیکشن تو میں نے بھی لڑا تھا, لیکن بقول آپ کے بڑی اچھی بات ہے کہ کہاں سے بندہ کروڑوں روپے کا ایک بجٹ, بھائی میرے پاس تو جو تھا میں نے اپنی طرف سے لگا دیا. ٹھیک ہے ہماری جنگ تھی, ہم لڑ گئے, یہ نہیں ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی, ہم نے کام نہیں کرنا. مگر آپ جب ممبر پنجاب بار کونسل بنے تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جی دیکھیں وہ بہت برا اتنا پڑھا لکھا, اتنا لیجنڈ بندہ جب وہاں گیا تو کیا. دیکھیں میں نے ٹاپ کیا تھا, سب سے زیادہ ووٹ مجھے وہی نا, لیکن انہوں نے سارے سال میں کوئی کمیٹی بھی نہیں دیتے. وہ ہاؤس جو ہے وہ سرائے کی بنیاد پہ, نہیں جی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے جو بندہ جتنا انوالو ہے اگر کرپشن میں, تو اینٹی کرپشن کا چیئرمین وہ ہوگا. آپ نے اس کو اگر ہاؤس کو بانٹا ہوا ہے لسانی بنیادوں پہ, جس سرائکی بیلٹ کے لوگ ایک جگہ ہو جاتے ہیں, پٹواری اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد برادریوں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر 2 گروپوں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس حساب سے وہ کمیٹیاں بانٹتے ہیں. تو میرٹ وہاں پہ کہاں ہے؟ اور پھر ٹی اے ڈی اے زہر قاتل ہے, جو لوگوں کے پیسوں سے آپ کھا کے اس کے اوپر جو ہے نا عیاشی کر رہے ہیں, اور اتنا پیسہ جو اس کے اندر برباد ہوتا ہے. پھر وہاں پہ کوئی ایک زیادتی ہوئی ہے, کئی لوگ اس آفیشیل نمبر کو یوز کر کے یہ کہتے ہیں جیسے سرکاری نمبر سے آیا, تو بہت کچھ زیادتی ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ اس ہاؤس میں جس نے انڈکشن کرنا, آج بھی میں بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں, کیونکہ وہ لیگل ایجوکیشن کا کیس جو ہے اس میں مائکس کیورا بھی تھا, اور دونوں کمیٹیاں جو سپریم کورٹ نے پہلے بنائی ہے ناصر اسلم زاہد صاحب کی سربراہی میں, اور دوسری دفعہ میاں ثاقب نثار صاحب نے, میں دونوں کے اندر مائکس بھی رہا ہوں, کمیٹیوں کا ممبر بھی رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بار کونسل کا یہ رول ہے کہ آج بھی لگ بھگ پاکستان میں کوئی 22,000 جعلی وکلا میں ان کو کیوں کہوں, وہ پریکٹس کر رہے ہیں, کیا ان کا کردار ہے, ان کو یہ نہیں نکال سکتے. وہ وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں, ہم نے کالجز 106 کالجز پاکستان کے اندر بند کیے تھے, انہوں نے سارے کھول دیے. اب یہ جو ایجوکیشن ہے لیگل مہنگی ہو گئی ہے. یہ لنڈن یونیورسٹی کا لاء جو ہے وہ دھڑا دھڑ لوگوں کو کرا رہے ہیں, 25 لاکھ روپیہ وہ جعلی بیرسٹریوں کے لیے لے رہے ہیں. صرف ملتان کے اندر یہ لیگل ایجوکیشن کے موجودہ جو چیئر پرسن ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن جو ابھی بھی چل رہی ہے اس کے اندر آ کے کنسیڈ کی ہے کہ صرف ملتان میں 12 گھوسٹ کالجز ہیں, جو کالجز ہیں ہی نہیں. تو ان کو اجازت کیوں دی گئی؟ یہ ہماری بار کونسلز کی کمزوری ہے جو یہ کام نہیں کرتے. اور پھر دوسرا اتنی آواز اٹھاتے ہیں, کہیں نا دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اصل خرابی جو ہے وہ بار ایسوسیشنز میں نہیں ہے, بار کونسلز کے اندر ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں, یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی. ایک تو میری تجویز یہ بتائیے کہ پاکستان بار کونسل کا الیکشن جو ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتا. ہم صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا ممبر ڈائریکٹ الیکٹ کرتے ہیں, تو جس وقت میرے پاس بیلٹ پیپر آئے 2 ہوں, میں پروونشل اسمبلی کا بھی ممبر کروں, پاکستان بار کونسل کا بھی ممبر الیکٹ ڈائریکٹ کروں, تو یہ جو مناپلی ہے یہ بڑے گروپوں کی یا برادریوں کی اور پیسے خرچ کرنے کے لیے, جو بندے
15 16 करोड़ रुपया लगा के 5 साल के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल की मेंबरशिप लेते हैं, वो क्या वो आपसे इंसाफ करेंगे? और आप देखें कि किस तरह का हाउस है ये जो अभी रिसेंट हाउस बना है, कि पहले साल में उन्होंने 6 महीने के लिए वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव जो है तकसीम कर दी, रेवड़ियां बांट रहे हैं। भाई इतनी ब्रूटल मेजोरिटी एक ग्रुप की हो जिनके पास 67 मेंबर्स अच्छा हैं। सर, ये भी और पहली दफा ही हुआ है वैसे 6 महीने के लिए, इससे पहले तो नहीं हुआ ये था बंदर वैसे। बांट है ना ये जी, पहली दफा हुआ ये बंदर बांट है ना, तो यहाँ पे इंसाफ नहीं हो सकता। तो इसलिए बार काउंसिल जो है इनके अंदर, इनके रूल्स के अंदर भी तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है, इनके एहतसाब की भी ज़रूरत है, और आइंदा बार काउंसिल्स में अच्छे लोगों को मुंतखब करने की भी ज़रूरत है। लोग जो हैं वो खुद भी डिक्टेट होते हैं, क्यों जाके वादे करते हैं जी मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का वोट आपको दूंगा, और वो बिल्कुल पहले सही बात। इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं उनकी यही बात मोनोपोली कहने तोड़ने वाली के लिए थी डायरेक्ट कि इलेक्शन वो कराइए। सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि ये मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनेगा और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल में मुझे वोट देगा। तो ये सर ये और सारी उससे अगली सिस्टम बात भी क्या है, ये सिस्टम देखिए कि ये इलेक्टेड लोगों को जाके मुख्तलिफ कमेटीज़ में स्टे करके उनका साल ही गुजार देते हैं, वो बंदे वहाँ पे रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं उनका सकते। टेन्योर ख़त्म कर देते हैं। ये बिल्कुल इंसाफ वाला मामला नहीं है। और फिर ये मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ है कि एक वकील जो है वो अगर किसी से पैसे ले लेता है गारंटेड रिलीफ के कि मैं तुम्हें ये लेके दूंगा इंसाफ, तो ये कमेटी में ये कहते हैं मुकमकाया कर ला, तू अन्य पैसे वापस कर दे या असल वापस कर दे। भाई जिसने जुर्म किया, अगर उसने जज के नाम पे पैसे खाए हैं, उसने किसी के साथ धोखा किया, उसने उसके केस की पैरवी नहीं की, तो उसको तो मिसाली सजा दे, ये तो वो देते ही नहीं है, ये है नहीं। और वहाँ पे भी अक्रॉस दी बोर्ड बिल्कुल इंसाफ नहीं होता। अगर मेरे ग्रुप का बंदा है तो बेशक उसने गलत भी किया हो तो वो ठीक है। वो एक ज़माने में हेनरी किसिंजर और निक्सन का लीथल कॉम्बिनेशन था अमेरिका में, दोनों फॉरेन अफेयर्स के ऊपर उनकी जो किताब है वो भी बाइबल का दर्जा रखती है। तो किसी ने हेनरी किसिंजर से सवाल पूछा कि मिस्टर हेनरी किसिंजर, डोंट यू थिंक दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल सन ऑफ अ बिच? तो उसने कहा यस ही इज सन ऑफ अ बिच बट ही इज आवर सन ऑफ अ बिच। टू मी सन ऑफ अ बिच इज अ सन ऑफ अ बिच। वो मेरा सन ऑफ बिच हो या किसी का सन ऑफ बिच हो, ये बात नहीं है कि मेरा कुत्ता कुत्ता तो तेरा कुत्ता टॉमी, ये बात नहीं है। यहाँ पे ये जो भाई यही कह सकते। खैर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दिया है, सच बोलना सच चाहिए, बोलते। सच अफाकी है।